بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز پڑھنے کا موقع کبھی ضائع نہ کریں۔ قبروں میں موجود بہت سے لوگ اس ایک موقع کے لیے ترس رہے ہوں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور صاحب خانہ کے گناہ لے کر جاتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے، امام حسن علیہ السلام نے اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہمیشہ ظالم کے دشمن بنو اور مظلوم کے مددگار بنو۔ موت سے بڑھ کر کوئی سچی اور امید سے بڑھ کر کوئی جھوٹی چیز نہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ہر مشکل کے وقت کہا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، مشکل آسان ہو جائے گی۔ پیسہ رزق کا سب سے ادنی درجہ ہے، تندرستی رزق کا سب سے بڑا درجہ ہے، اولاد کی نیکی بہترین رزق ہے اور خدا کی رضا کامل رزق ہے۔ شیطان کو گالی مت دو بلکہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنی اصلاح سب سے مشکل کام ہے اور دوسروں پر تنقید سب سے آسان۔ زندگی کی ہر چیز عارضی ہے لیکن اللہ کی عبادت مستقل ہے۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو۔ روزانہ سورج کے طلوع ہونے میں زمین والوں کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے، اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ بیٹیاں اس لیے بھی خاص ہوتی ہیں کہ آپ بیٹی کو بیٹا بھی کہہ سکتے ہیں لیکن کبھی بھی بیٹے کو بیٹی نہیں کہہ سکتے۔ کردار اچھا ہو تو لوگ قبر کا راستہ بھی پوچھ کے پہنچ جاتے ہیں۔ انسان زندگی میں ہارتا ہی تب ہے جب اس کے اپنے ہی منافق نکل آئیں۔ رب ساتھ ہونا چاہیے، بندوں کے معیار پہ اترنا بندوں کے بس کی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ 60 برس کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت والے ہر جمعہ کے روز اللہ سے ملاقات کریں گے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین آدمی وہ ہے کہ جس کے شر کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا ترک کر دیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو چیز کے لیے تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ ممکن اور ناممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ آخر میں گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اللہ نگہبان۔ دعا گو ساگر۔